بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاؤ یو کین بیکم اے چیمپئن آف دس ورلڈ، یعنی آپ کو کوئی پچھتاوا نہ ہو، کوئی شرمندگی نہ ہو، خوبصورت لائف ہو، بہترین وائف ہو اور بیوٹیفل بچے. ظاہر ہے یہ دنیا میں آئے ہیں اور دنیا جو ہے وہ ایک کھیل تماشا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں نا، بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے اور ہوتا ہے تماشا شب و روز میرے آگے. تو یہ جو تماشے ہیں ان سے نکلنا ہے، سیریس ہونا ہے. اف یو آر اے سیریس پرسن فار یور سیلف ناٹ فار دی ادرس. دنیا کو بھول جائیے، چونکہ ہو یہ رہا ہے کہ دنیا کے چکر میں اپنی زندگی کو برباد کیا ہوا ہے. لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اصل معاملہ تو اپنا ہے اور اپنے دل کا ہے. تو جب بھی دعا کریں دل سے کریں، جو مانگیں اللہ تعالیٰ سے ڈوب کر مانگیں خوب. اور اگر بتائیں یا روئیں تو اللہ تعالیٰ کے سامنے، ویسے رونے کی ضرورت ہے کوئی نہیں، چونکہ وہ تو مالک ہے اور خالق ہے، رازق ہے. وہ کب چاہتا ہے، یعنی آپ چلو ایک ایگزامپل آپ کے سامنے پیش کر کے پھر آج مختصر بات کریں گے، جلدی چلیں گے. چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ٹھمک ٹھمک نہیں چل رہے بھنوریا، اپنی نگریا ہے دور. یعنی ڈھیلے ڈھیلے نہیں چلنا ہے، رن فاسٹ، لیکن کیئر کے ساتھ، ایکسٹرا کیئر، کہ آپ کو یہ نہ ہو کہ رن فاسٹ کے چکر میں آپ کہیں گر پڑیں یا کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے. تو بی کیئرفل ان دا لائف، کہ لائف از اے گفٹ اینڈ یو نیڈ ٹو انجوائے اٹ. اور انشاءاللہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. انشاءاللہ کمنگ سنڈے کو، یعنی دیٹ ول بی 23rd of October. So we will go to شیخوپورہ شریف اینڈ لاہور شریف فار حاضری. یہ جو حاضری ہے دیٹ از ویری مچ امپورٹنٹ، کہ اگر اسکول میں آپ کی حاضری پوری نہ ہو تو نام کٹ جاتا ہے. اور اسی طرح حاضری اگر آپ کے دفتر میں نہ ہو تو بھی وہاں سے نوکری چلی جاتی ہے. اسی طرح جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ اللہ والوں کی بارگاہ میں جا کر حاضری لگاتے ہیں تاکہ تنخواہ پوری کی پوری ملے، فل بینیفٹ ملے، بلکہ فل فرنج بینیفٹس ملے ان دا لائف. سکون کیوں نہیں مل رہا، چینج کیوں نہیں آ رہی؟ اور جتنا کوئی نیک ہوتا ہے، یعنی کوشچن زیادہ تر یہی آتے ہیں کہ میں نے تو ساری زندگی کسی کا برا چاہا ہی نہیں، سب کے ساتھ نیکیاں کرتی رہی، سب کو کھانے کھلاتی رہی، پیسے بچتے تو مدد کرتی دوسروں کی، پھر بھی سب دشمن کیوں بن گئے؟ بیکاز یو کوڈ ناٹ مینج کرنا پڑتا ہے لائف کو. صرف پیسے لگانا، روٹی کھلانا یا یہ کام صحیح کرنا، یہ اس میں کہیں نہ کہیں فالٹ رہا ہے، کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوئی ہے. کوئی غلطی جو ہوتی ہے اسی کا پھر انسان کو لاس ہوتا ہے. تو دھیان یہ کرنا ہے کہ یو شوڈ ناٹ میک مسٹیکس. اف مسٹیکس آر گوئنگ ٹو ہیپن یو ول ناٹ ریپیٹ دیم اگین. جسٹ لرن فرام دی مسٹیکس. تب آپ سکسیسفل آدمی بنیں گے، پیسفل آدمی بنیں گے اور چیمپئن بنیں گے. چونکہ آپ کو سارے شاٹ کھیلنے آتے ہیں. چونکہ شیطان جو ہے ہی از اے ویل ایکسپیرینسڈ مین، ویل ایکسپیرینسڈ. وہ ظاہر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک وہ کھیل رہا ہے انسانوں کی زندگی سے. جو خاص بندے اللہ کے، ان کی زندگی سے زیادہ کھیلتا ہے. اب اس کے جو پارٹنرز ہوتے ہیں، نارملی جو شیطان کے پارٹنرز ہیں، فرینڈز ہیں، جو اسے سپورٹ کرتے ہیں اس کے آئیڈیاز میں، یا جو اس کے فالوورز ہیں، وہ جنات ہیں سارے. اور جنات کی جو تعداد ہے اس وقت دنیا کے اندر تقریباً 60 بلین سے زیادہ ہیں. اب آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہم انسان جو ہیں وہ 7-8 بلین ہیں، وہ 60 بلین ہیں. اور چونکہ جب بھی قرآن پاک میں ذکر آیا تو جنوں کا ذکر پہلے آیا، پھر انس کا آیا، یعنی جنوں انس سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوتے. جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی آرڈر فرماتے تو جنوں انس کو مخاطب فرماتے. تو جن پہلے ہیں ہم سے، اسی لیے یہ لڑائی چل رہی ہے کہ وہ جنات جو تھے وہ ایک تو تعداد میں زیادہ تھے، پھر وہ اس دنیا میں رہتے تھے، پھر ہم آ گئے. پھر ہمیں وہ لوگ جو جنات ہیں وہ کیا کہتے ہیں، یہ قبضہ گروپ ہیں. چونکہ وہ رہتے تھے، ہم نے وہاں پہ ان کے پلاٹوں پہ قبضہ کر کے کوٹھیاں بنا لی،
کہیں باتھ روم بنا لیے، کہیں کچھ بنا لیے، بلکہ دس از اے سیریس تھنگ ناؤ ٹو انڈرسٹینڈ ٹوڈے، کہ ایک خاتون نے ہمیں بتایا کہ ایک راول پنڈی کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر ایک پلاٹ ہے، ایک گھر ہے، ان کی اپنی زمین ہے، وہ جب بھی اس کارنر پہ، اس پلاٹ پہ کچھ بنانا چاہتے ہیں تو ان کے گھر میں کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، اور اب تک ان کے 4 بندے مر چکے ہیں اسی کھاتے میں، کہ جب وہ اس پلاٹ پہ کچھ بنانا چاہتے ہیں تو بس ادھر کوئی نہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، پھر وہ پینڈنگ ہو جاتا ہے، وہ 6 مہینے سال کے بعد پھر شروع کرتے ہیں، پھر کوئی نہ کوئی فوتگی ہو جاتی ہے اسی گھر کے اندر۔ تو ابھی تک 4 بندے مر چکے ہیں، لیکن وہ ایک کمرہ وہاں پر نہیں بنا سکے۔ اس کی مین وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہاں جنات کا بسیرا ہوتا ہے، اور جنات اگر پاورفل ہیں تو پھر اسی طرح وہ اپنا آپ دکھاتے رہتے ہیں، اور اگر پور ہیں یعنی ویک ہیں، جیسے انسان کمزور ہوتا جا رہا ہے دن بہ دن، تو وہ پھر وہ جگہ سے بھاگ جاتے ہیں۔ اور ان کو بھگانے کے لیے کیا چاہیے؟ کوئی رستم چاہیے یا پہلوان چاہیے؟ نہیں، یہ تو بس کسی مرد مومن کی نگاہ سے بھاگتے ہیں، اور وہ مرد مومن جو ہیں وہ ظاہر ہمارے پیر و مرشد ہیں، تشریف فرما ہیں، اور لیکن آپ کو اب چونکہ پتہ نہیں ہو یہ رہا ہے، یہ ہوتا بھی ہے۔ ہمارا بھی سوال ہمارے ذہن میں یہ کبھی رہا کہ جو اللہ والے ہیں وہ پھر اپنا آپ دکھاتے کیوں نہیں، بتاتے کیوں نہیں، یہ چھپ کے کیوں رہتے ہیں ہر جگہ، ان کو ڈھونڈنا کیوں پڑتا ہے؟ تو ہمارے پیر و مرشد بھی لوگوں سے ایس سچ اس طرح نہیں ملا کرتے جس طرح دنیا نے پوسٹر لگائے ہوئے ہیں، فلانا بابا اور فلانا علی بابا اور پتہ نہیں کون کون سے بابے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم اپنے پیر و مرشد سے پوچھا کرتے تھے کہ یہ ایسی کون سی بات ہے کہ جو ہمارا جو کوئی اشتہار نہیں آتا، کوئی پبلسٹی نہیں ہوتی ہے، تو آپ سرکار فرماتے کہ جن کے پاس خزانے ہوتے ہیں وہ کبھی بتاتا ہے کہ میرے پاس کتنی دولت ہے۔ تو یہ جو روحانی دولت ہوتی ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے، اسے سنبھالنا پڑتا ہے۔ اور وہ جو لوگ، یعنی اب یہ آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ جو ڈھول ہے، جب ڈھول بجایا جائے تو کتنی آواز آتی ہے، لیکن جب ڈھول کو کھولا جائے تو اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو فرماتے تھے کہ یہ جو جن لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا، وہ اسی طرح ڈھول بن کے دنیا کو دکھاتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس آؤ گے تو سارے مسئلے ایسے۔ ہوتا ہوا تھا کچھ نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ہمیں خاتون نے بتایا بھی ہے کہ سر ہم نے ٹی وی پہ اشتہار دیکھا ہے، ان سے بات کی ہے، انہوں نے بتایا کہ ایسے مسئلے حل ہو جائیں گے، اور ہم سے ایزی پیسہ کرا کے پھر وہ اب فون بھی نہیں اٹھاتے۔ تو دس از ہیپننگ ان دا ورلڈ کہ دنیا ساری پیسے کے پیچھے بھاگ رہی ہے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کے پیچھے بھاگنا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بھاگنا ہے، اور اگر ہو سکے تو غوث پاک کے پیچھے بھاگنا ہے یا اپنے پیر و مرشد کے پیچھے بھاگنا ہے۔ تو اپنا کسے نو کر لے یا آپ کسے دا ہو بھی لیا۔ اب یہ بھی بات آپ کو بتاتا جاتا ہوں کہ دنیا میں بڑے بڑے پیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیروں کی جو تعداد ہے، اگر آپ کو جنوں کی تعداد کا اندازہ ہو رہا ہے کہ دے آر مور دین 60 بلین۔ اسی طرح جو پیر صاحبان آج، یعنی پیروں کی بات نہیں کرتا ہوں، ولی اللہ کی بات کرتا ہوں، جو اللہ کے پسندیدہ دوست ہیں ان کی بات کرتا ہوں، جن کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے اور حدیث پاک میں بھی موجود ہے کہ میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، پھر وہ نہیں ہوتے، پھر میں ہوتا ہوں۔ تو یہ جو ولی اللہ ہیں ان کی تعداد بھی جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، اتنے ہی صحابہ اکرام تشریف لائے، اتنے ہی آج ولی اللہ موجود ہیں دنیا کے اندر۔ ان میں سے 6 بندے جو بہت خاص الخاص، یعنی ٹاپ لیول مینجمنٹ، جن کو اللہ تعالیٰ نے فل اختیار دیا ہوتا ہے، اور فل اختیار انہوں نے لیا ہوتا ہے، دیا نہیں ہوتا ہے سچ، چونکہ یہ بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، توحید پرست ہوتے ہیں، اللہ کو پسند کرتے ہیں، اللہ کے پیچھے جانا چاہتے ہیں، اللہ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں حورے دوں گا، تو یہ کہتے ہیں مجھے حورے نہیں چاہیے، مجھے تو صرف آپ چاہیے، ہمیں کسی کونے میں رکھ لینا، بس ہم نے وہاں رہ لیں گے، گزارا کر لیں گے۔ یعنی عرش کے نیچے بھی ان کو جانا پسند نہیں آتا، یہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے ساتھ رہنا ہے، ہمیں نہیں پتا عرش کیا ہوتا ہے، اور ہمیں نہیں پتا فرش کیا ہوتا ہے۔ یہ ٹاپ لیول کی 6 بندے ہوتے ہیں صرف، جن کو ابدال کہہ لیجئے، بہت یہ خصوصی بندے ہوتے ہیں۔ جو ولی اللہ ہے ان کی پہچان کیا کی جائے، کیسے دیکھا جائے کہ یہ ولی اللہ ہیں؟ ان کے پاس بیٹھنے سے معاملات خود بخود سیدھے ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق بنانے سے تعلق اللہ سے بنتا چلا جاتا ہے، پھر اللہ کی رحمت ان پر
निछावर होती है। यानी अब ये जरूरी नहीं है कि कोई लंबे लंबे अलकाब लगाएगा तो वो पीर बनेगा या वली अल्लाह बनेगा, बल्कि आपने समझना है कि बस ये जो मामला है कि इनकी बारगाह में पहुंच जाया जाए। जैसे हमें हकीम साहब मिल गए, हकीम अब्दुल मजीद खोकर साहब, उनके पास हम पहले शुरू में तो रोज ही चले जाते, और अब चूंकि ड्यूटी है तो महीने में एक दफा हाजिरी लगाते हैं। इसी तरह तमाम जो मुरीदैन हैं, जो अपने पीरों से मोहब्बत करते हैं, उनको चाहिए कि वो अपने पीर साहब की बारगाह में महीने में एक दफा हाजिरी दिया करें। अब एक और हकीकत आपके सामने खोलता हूं कि हमारे जो पीर साहब हैं उनके एक बहुत लाडले दोस्त हैं। अब बाकियों के लिए आप नहीं उठा करते थे मिलने के लिए, लेकिन जब वो मोहम्मद चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब आते तो वो उठ के मिलते भी, गले भी लगाते। तो चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब इस्लामाबाद में रहते हैं, पीरो मुर्शिद हकीम अब्दुल मजीद खोकर साहब शेखुपुरा शरीफ में रहते हैं। तो चौधरी साहब घर बैठे ये सोच रहे हैं कि अगर मुझे मेरे पीरो मुर्शिद ने मुल्क से बाहर भेजा तो मैं नहीं जाऊंगा, चूंकि मैं आपको छोड़ नहीं सकता हूं, आपके बगैर मैं रह नहीं सकता हूं। तो जब ये 3 महीने के बाद गए तो पीर साहब ने फरमाया कि चौधरी साहब अगर आपको बाहर भेज दिया जाए तो कैसा है। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए, चूंकि अमूमन अदब में हाथ जोड़ दिए जाते, तो आपने हाथ जोड़ दिए कि नहीं हजूर, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता बाहर, मैं आपके बगैर नहीं जी सकता, दिल नहीं लगेगा मेरा। तो आप सरकार ने फरमाया था ही तू 3 महीने बाद आया, चूंकि जड़ा अमरीका रहना होते हर महीने आके मिल के चला जाना। तो ये सोचना और चीजें होती हैं, एक्शन लेना कुछ और चीजें होती हैं, ऐसे दिल में मोहब्बत का इजहार। लेकिन इस बात से आप देख सकते हो कि पीर साहब को पल पल की खबर होती है, और ये खबर भी तब होती है जब ताल्लुक अल्लाह से मिला हो। फिर ऐसे ही एसएमएस उधर से आते हैं, जैसे आपके एसएमएस आते हैं ना, ऐसे ही उधर से भी एसएमएस आते हैं, और वही फिर बाखबर रखता है, वही गैब की खबरें देता है। इसीलिए इन वलियों की पूजा जो लोग करते हैं वो ज्यादा करते हैं, अदब अदाब करते हैं तो ज्यादा करते हैं, इसलिए कि इनकी टोर कुछ और होती है। और एक मोड़ आया, दिल छोड़ आया। तो आप चलते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप अपने घरों में मिलकर सारे घर वाले प्लान बना लें कि हमने 1 घंटे के लिए बैठना है और दुरूद शरीफ पढ़ना है। जो भी दुरूद शरीफ आपको आता है, दुरूद इब्राहिमी, कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला को तो दिल का पता है, अल्फाज तो अपनी जगह माने रखते हैं, लेकिन आपने रब की बारगाह में क्या पेश करना है, मोहब्बत के नजराने थ्रू दुरूद शरीफ। अब दुरूद शरीफ जो है ये 1.25 लाख मरतबा महीने में घर में पढ़ा जाएगा तो देखिए रहमतें बरकतें कैसी आएंगी, फिर ये जिन भूत लाएं बुलाएं बीमारियां कैसे भागेंगी। और सदका खैरात करते रहिए, यानी लोगों को खाना खिलाते रहिए, ये भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत पसंद है। खाना खिलाना सबसे अजीम तरीन बात है। तो आप महीने में, हफ्ते में जब फुर्सत हो दोस्तों को बुलाएं, खाना पकाएं, खाना खिलाएं, खुद भी खुश रहें, उनको भी खुश रखें, तो बन जाएंगे ना चैंपियन आप। तो बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब मिलकर, यानी 5000 मरतबा रोजाना अगर दुरूद शरीफ पढ़ा जाएगा, तो हम जो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन वाली वसल्लम, यही दुरूद पाक, ये दुरूद खिजरी शरीफ है। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने 1.25 करोड़ मरतबा पढ़ा है। आप भी इरादा कर लीजिए कि हम जिंदगी में 1 करोड़ मरतबा पढ़ेंगे। अगर ये रोजाना इस अंदाज से यानी 1.25 लाख पढ़ेंगे तो यू कैन बेटर जज कि कितनी जल्दी आप करोड़पति बन जाएंगे, यानी जाहिरन दौलत भी आपको मिलेंगी। चलते चलते बस दूसरों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।